خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی سوچ پر۔ میں محمد اقبال۔ آج ہم ایک ایسے شاعر کی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں جس کی شاعری دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور روح کو چھو لیتی ہے۔ وہ شاعر جس کی غزلیں محبت کی آگ میں جلتی ہیں، معاشرے کی تلخیوں پر طنز کرتی ہیں اور زندگی کی حقیقتوں کو خوبصورت الفاظ میں بیان کرتی ہیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے اردو کے مشہور شاعر محشر آفریدی کی۔ محشر آفریدی، جن کا اصل نام صفدر اعظم خان ہے، 15 جنوری 1966 عیسوی کو روڑکی، اتراکھنڈ، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں گنگا کی لہریں گاتی ہیں اور ہوا میں شاعری کی خوشبو بکھری ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی انہیں اردو زبان سے لگاؤ تھا۔ اسکول میں اردو پڑھنے سے ان کی دلچسپی شاعری کی طرف بڑھی۔ تصور کیجئے ایک 10 سال کا بچہ جو غالب اور میر کی غزلیں پڑھتا ہے اور خود بھی اشعار کہنے لگتا ہے۔ کیا یہ قدرت کی طرف سے ایک تحفہ نہیں؟ محشر آفریدی کی شاعری میں محبت، جدائی، معاشرتی مسائل اور انسانی جذبات کی جھلک ملتی ہے۔ ان کی ایک مشہور کتاب عشق اور میں ہے، جو ان کی شاعری اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے دنیا بھر میں مشاعروں میں شرکت کی اور لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ راحت اندوری جیسے عظیم شاعر کے ساتھ حج پر جانا ان کی زندگی کا ایک خوبصورت باب ہے۔ اور ہاں، وہ رائل اینفیلڈ بائک کے شوقین بھی ہیں، جو ان کی آزاد روح کی عکاسی کرتی ہے۔ آئیے ان کی ایک خوبصورت شعر سے آغاز کرتے ہیں، جو ان کی محبت بھری شاعری کی مثال ہے۔ مجھے جس حال میں چھوڑا اسی حالت میں پاؤ گی، مجھے جس حال میں چھوڑا اسی حالت میں پاؤ گی، بڑی ایمانداری سے تمہارا ہجر کاٹا ہے۔ کیا یہ الفاظ آپ کے دل کو نہیں چھوتے؟ آج کی یہ ویڈیو محشر آفریدی کی زندگی، شاعری اور میراث پر روشنی ڈالے گی۔ تیار ہیں اس سفر کے لیے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ محشر آفریدی کی زندگی کی کہانی ایک عام بچے سے شروع ہوتی ہے، لیکن ان کی روح میں شاعری کی چنگاری جل رہی تھی۔ روڑکی، جو اتراکھنڈ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، ان کی جائے پیدائش ہے۔ یہاں کی فطرت نے انہیں شاعری کی طرف مائل کیا۔ بچپن میں جب دوسرے بچے کھیلتے تھے، محشر صاحب کتابوں میں کھو جاتے تھے۔ اردو زبان اسکول میں پڑھائی جاتی تھی اور یہی وہ بنیاد تھی جس نے انہیں شاعری کی دنیا سے متعارف کروایا۔ تصور کیجئے ایک 10 سال کا لڑکا جو کلاس میں بیٹھ کر غالب کی غزلیں سنتا ہے اور خود بھی کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی پہلی شعر کون سی تھی یہ تو معلوم نہیں، لیکن ان کی شاعری سے لگتا ہے کہ محبت اور زندگی کے تجربات ان کے ابتدائی اشعار میں بھی جھلکتے تھے۔ خاندان کے بارے میں زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ ان کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں ادب کی قدر کی جاتی تھی۔ تعلیم کے دوران محشر صاحب نے اردو ادب کی گہرائیوں کو چھوا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعری ان کے لیے ایک اظہار ہے، ایک طریقہ ہے جذبات کو الفاظ دینے کا۔ ان کی شاعری میں بھارتی ثقافت کی جھلک ملتی ہے، جیسے ان کا یہ شعر: زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں۔ یہ الفاظ ان کی وطن سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ روڑکی کی گلیوں میں گھومتے ہوئے انہوں نے زندگی کے مختلف رنگ دیکھے: غربت، عمارت، محبت اور جدائی۔ یہ سب ان کی شاعری کا حصہ بنے۔ ان کی نوجوانی میں شاعری ایک شوق سے پیشہ بن گئی۔ انہوں نے مشاعروں میں حصہ لینا شروع کیا۔ پہلا مشاعرہ کیسا تھا؟ شاید اعصاب شگن، لیکن ان کی آواز نے سامعین کو مسحور کر دیا۔ راحت اندوری جیسے شاعروں سے دوستی ہوئی جو ان کے لیے ایک استاد کی طرح تھے۔ حج پر جانا ایک روحانی تجربہ تھا جو ان کی شاعری میں ایمان اور عشق کی آمیزش لایا۔ محشر صاحب کی شاعری میں طنز بھی ہے جو معاشرے کی برائیوں پر وار کرتا ہے۔ مثلاً: نیولا اور سانپ دونوں لڑتے لڑتے تھک گئے، نیولا اور سانپ دونوں لڑتے لڑتے تھک گئے، ایک تماشا کر کے سب پیسے مداری لے گیا۔
یہ شعر سیاست اور معاشرتی کھیلوں پر طنز ہے۔ ان کی زندگی میں تجربات نے انہیں سخت بنا دیا، لیکن شاعری نرم رکھی۔ ان کی کتاب عشق اور میں ان کی محبت بھری غزلوں کا خزانہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی شاعری سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے؟ انسٹاگرام پر 86,000 سے زیادہ فالوورز ہیں، جہاں وہ اپنے اشعار شیئر کرتے ہیں۔ ابتدائی زندگی نے انہیں سکھایا کہ شاعری صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی کا عکس ہے۔ آئیے اب ان کی شعری سفر کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہر غزل ایک کہانی ہے۔ محشر آفریدی کا شعری سفر ایک دریا کی طرح ہے، کبھی پرسکون کبھی طوفانی۔ انہوں نے غزلیں، نظمیں اور اشعار لکھے جو دل کو چھوتے ہیں۔ ان کی شاعری کے موضوعات متنوع ہیں: عشق، ہجر، معاشرہ اور فلسفہ۔ ان کی پہلی مشہور غزل شاید وہ تھی جو محبت کی جدائی بیان کرتی ہے۔ سنیے: تم جو بچھڑے ہو جلد بازی میں، یار تم روٹ بھی تو سکتے تھے۔ یہ الفاظ کتنے سادہ لیکن گہرے ہیں۔ محشر صاحب کی شاعری میں عشق ایک جنگ ہے جہاں عقل ہارتی ہے اور عشق جیتتا ہے۔ جیسے ان کا یہ شعر: عقل اور عشق لڑتے رہے دیر تک، عقل اور عشق لڑتے رہے دیر تک، عقل ماری گئی عشق زندہ رہا۔ انہوں نے دنیا بھر میں مشاعرے کیے: بھارت، پاکستان، دبئی اور یورپ۔ یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز دیکھیے جہاں وہ آواز میں ریختہ میں پڑھتے ہیں۔ ان کی آواز میں ایک جادو ہے جو سامعین کو باندھ لیتی ہے۔ ان کے مشہور اشعار میں سے ایک یہ ہے جو گناہ اور سکون پر ہے: قسم خدا کی بڑے تجربے سے کہتا ہوں، قسم خدا کی بڑے تجربے سے کہتا ہوں، گناہ کرنے میں لذت تو ہے سکون نہیں۔ یہ فلسفیانہ شعر زندگی کی حقیقت بیان کرتی ہے۔ محشر صاحب کی شاعری میں طنز کی دھار بھی ہے۔ معاشرتی ناانصافیوں پر وہ یوں کہتے ہیں: اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا، اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا، شیر بھوکا ہوں مگر گھاس تو کھانے سے رہا۔ ان کی کتاب عشق اور میں ایسی کئی غزلیں ہیں۔ ایک اور شعر: میں اگر اپنی جوانی کے سنا دوں قصے، یہ جو لونڈے ہیں میرے پاؤں دبانے لگ جائیں۔ یہ ان کی جوانی کے تجربات کی جھلک ہے۔ محشر صاحب کی شاعری سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر وائرل ہوتی ہے۔ لوگ ان کے اشعار کو تصاویر اور ویڈیوز میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں محبت کی مختلف شکلیں ہیں۔ جدائی کی تکلیف یوں بیان کرتے ہیں: تیرے بغیر ہی اچھے تھے کیا مصیبت ہے، تیرے بغیر ہی اچھے تھے کیا مصیبت ہے، یہ کیسا پیار ہے ہر دن جتانا پڑتا ہے۔ ان کی ایک غزل کا حصہ سنیے جو عشق کی رازداری بیان کرتی ہے: بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے، بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے، یہ عشق راج ہے اس کو چھپانا پڑتا ہے۔ میں اپنے ذہن کی ضد سے بہت پریشان ہوں، میں اپنے ذہن کی ضد سے بہت پریشان ہوں، تیرے خیال کی چوکھٹ پر آنا پڑتا ہے۔ محشر صاحب نے اپنی شاعری سے لاکھوں دلوں کو جیتا۔ ان کا ایک شعر جو خاموشی پر ہے: اتنے سناٹے پیے میری سماعت نے، اتنے سناٹے پیے میری سماعت نے کہ اب صرف آواز پہ چاہوں تو نشہ آنے لگ جائیں۔ یہ ان کی گہری سوچ کی عکاسی ہے۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی وطن پرستی بھی ہے، جیسے پہلے بیان کیا گیا شعر۔ ان کے کام کی مقبولیت کا اندازہ ان کے فالوور سے لگائیں۔ وہ نہ صرف شاعر ہیں بلکہ ایک شخصیت ہیں جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ آئیے اب ان کی ذاتی زندگی اور میراث کی طرف۔ محشر آفریدی کی ذاتی زندگی رازوں سے بھری ہے، لیکن جو دستیاب ہے وہ دلچسپ ہے۔ ان کے والدین اور بہن بھائیوں کی تفصیلات کم ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ خاندان نے ان کی شاعری کو سپورٹ کیا۔ شادی اور بچوں کے بارے میں بھی کم معلومات ہیں، جو ان کی پرائیویسی کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی دوستی راحت اندوری سے مشہور ہے۔ حج پر ایک ساتھ جانا ایک روحانی بندھن تھا۔ محشر صاحب اسلام کو مانتے ہیں اور ان کی شاعری میں ایمانی جھلک ملتی ہے۔
وہ رائل اینفیلڈ بائک چلاتے ہیں جو ان کی آزاد طبیعت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کی شاعری کا اثر نوجوان نسل پر ہے۔ ٹک ٹاک پر ان کے اشعار استعمال ہوتے ہیں، جیسے تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا، تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا، پیسے کا زور تھا تیرے لہجے میں آ گیا، سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا، سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا، تیرا غرور تو میرے کانسے میں آ گیا۔ یہ شعر دولت اور غرور پر طنز ہے۔ محشر صاحب کی میراث یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو زندہ رکھا۔ ان کی غزلیں کلاسک اور جدید کا ملاپ ہیں۔ ان کی شاعری میں معاشرتی مسائل پر روشنی ہے، جیسے کوئی اچھی خبر نہیں مجھ میں، کوئی اچھی خبر نہیں مجھ میں، یعنی اخبار ہو گیا ہوں میں۔ یہ میڈیا پر طنز ہے۔ ان کا ایک اور شعر، جگہ کی قید نہیں تھی کوئی کہیں بھی بیٹھے، جگہ کی قید نہیں تھی کوئی کہیں بھی بیٹھے، جہاں مقام ہمارا تھا ہم وہیں بیٹھے۔ امیر شہر کے آنے پہ اٹھنا پڑتا ہے، امیر شہر کے آنے پہ اٹھنا پڑتا ہے، لہجہ اگلی صفوں میں کبھی نہیں بیٹھے۔ یہ طبقاتی فرق بیان کرتی ہے۔ محشر صاحب کی شاعری ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان کا اثر یہ ہے کہ اردو شاعری کو نئی نسل تک پہنچایا۔ آج کل ان کی شاعری سوشل میڈیا پر زندہ ہے۔ ان کی میراث یہ ہے کہ عشق، طنز اور حقیقت کے الفاظ میں ڈھالا۔ محشر آفریدی کی زندگی اور شاعری کا یہ سفر ختم ہو رہا ہے، لیکن ان کے الفاظ ابدی ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ شاعری دل کی آواز ہے۔ ان کا ایک آخری شعر، تم مجھے اپنی قسم دے کر کہو، تم مجھے اپنی قسم دے کر کہو، آفریدی آپ سگریٹ چھوڑ دیں۔ یہ مزاحیہ شعر ان کی ہلکی پھلکی شاعری کی مثال ہے۔ محشر صاحب کی شاعری پڑھیں، سنیں اور شیئر کریں۔ ان کی کتابیں پڑھیں، مشاعرے دیکھیں۔ شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔